دوستو یہ سیریز اسکول آف اوپن لرننگ کے اسٹوڈنٹس کی مدد کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس میں ان کے سلیبس کے کانٹینٹ کو پڑھا جائے گا اور سمجھایا جائے گا۔ آج اس کا پہلا حصہ پیش ہے، قول فیصل کا فکری و فنی مطالعہ پارٹ 1 یعنی حصہ اول۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی حیات اور شخصیت۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا، مگر ان کے والد مولانا سید محمد خیر الدین بن احمد انہیں فیروز بخت کے نام سے پکارتے تھے، جو ان کا تاریخی نام بھی ہے اور ابوالکلام مولانا کا لقب ہے۔ ابوالکلام آزاد کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا۔ آزاد کے نانا مدینے کے ایک معتبر عالم تھے جن کا شہرہ دور دور تک تھا۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد مصر کی مشہور درسگاہ جامعہ ازہر چلے گئے، جہاں انہوں نے مشرقی علوم کی تکمیل کی۔ عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ کلکتہ سے ہی 1912 میں الہلال کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا اور اس کی تعداد اشاعت تقریباً 52,000 تھی۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے، اس لیے انگریز حکومت نے 1914 میں اس اخبار پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ یہ اخبار بھی آزاد کی انگریز مخالف پالیسی پر گامزن رہا۔ مولانا آزاد کا مقصد جہاں انگریزوں کی مخالفت تھا، وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا۔ انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے قومی وطنی جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے پیغام اور لسان الصدق جیسے اخبارات و رسائل بھی شائع کیے اور مختلف اخبارات سے بھی ان کی وابستگی رہی، جن میں وکیل اور امرتسر قابل ذکر ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے تحریک عدم تعاون، ہندوستان چھوڑو اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خاں اور علی برادران کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے۔ گاندھی جی کے فلسفہ عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے۔ گاندھی جی کی قیادت پر انہیں پورا اعتماد تھا۔ گاندھی کے افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ مولانا آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ وہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک آزادی کے دوران انہیں جیل کی مشقتیں بھی سہنی پڑیں۔ اس موقع پر ان کی شریک حیات زلیخا بیگم نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ زلیخا بیگم بھی آزادی کی جنگ میں مولانا آزاد کے شانہ بشانہ رہیں، اس لیے ان کا شمار بھی آزادی کی جانباز خواتین میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہیں۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاست دان نہیں بلکہ ایک صاحب طرز ادیب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، شاعری میں آزاد تخلص کرتے تھے، انشائیے بھی لکھے، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، علمی و تحقیقی مقالات بھی لکھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غبار خاطر، تذکرہ، ترجمان القرآن ان کی اہم تصانیف ہیں۔ غبار خاطر ان کی وہ کتاب ہے جو قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران انہوں نے تحریر کی تھی۔ اس میں وہ سارے خطوط ہیں جو انہوں نے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام تحریر کیے تھے۔ اسے مالک رام جیسے محقق نے مرتب کیا ہے اور یہ کتاب ساہتیہ اکادمی سے شائع ہوئی ہے۔ یہ مولانا آزاد کی زندگی کے حالات اور ان کے کوائف جاننے کے لیے بہترین ماخذ ہے۔ مولانا آزاد اپنے عہد کے نہایت ذکی شخص تھے، جس کا اعتراف پوری علمی دنیا کو ہے، اور اسی ذہانت، لیاقت اور مجموعی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ مولانا آزاد کا انتقال 2 فروری 1958 کو ہوا۔ ان کا مزار اردو بازار جامع مسجد دہلی کے سامنے ہے۔ تو یہ تو ہوئی ریڈنگ۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دھیان دیجیے۔ شروع سے ایک بار پھر سے دیکھیے۔
اس میں دوسری لائن میں ایک لفظ آ رہا ہے لقب، اس کو ٹائٹل کہہ سکتے ہیں، اور تیسری لائن میں ایک شبد آتا ہے خانوادے۔ خانوادے کا مطلب خاندان، خانوادہ خاندان۔ پھر معتبر عالم یعنی جس پر بھروسہ کیا جا سکے ایسا ودوان، عالم مطلب ودوان۔ شہرہ کا مطلب شہرت یعنی پرسدھی، اور ابتدائی تعلیم آپ سمجھتے ہی ہیں، شروعاتی شکشا، آرمبھک یا پرارمبھک شکشا۔ مصر کی مشہور درس گاہ یعنی مصر کی مشہور یونیورسٹی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جامعہ ازہر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشرقی علوم، مشرقی مطلب پوروی، اور علوم مطلب ودیائیں، علم کا بہوچن ہے، ٹھیک ہے، علوم۔ پھر عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، مطلب ہجرت کا مطلب وہاں سے رہنا چھوڑ دیا، وہاں رہنا چھوڑ دیا اور پھر انڈیا آ گئے، ہندوستان آ گئے۔ مرکز بنایا کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا، یعنی کیندر بنایا، سینٹر بنایا۔ صحافتی اور سیاسی زندگی، صحافتی مطلب پترکاریتا، جرنلزم، ٹھیک۔ اس کے بعد ہفتہ وار اخبار یعنی ویکلی نیوز پیپر، اور با تصویر کا مطلب تصویروں والا، چتروں والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی تعداد اشاعت کا مطلب اس کا سرکولیشن، یعنی اس کی اتنی کاپیاں چھپتی تھیں، 52,000 کاپیز چھپتی تھیں۔ پھر آگے چلتے ہیں اسی پیراگراف میں، تو اس میں لاسٹ لائن دیکھیے، آزاد کی انگریز مخالف پالیسی پر گامزن رہا۔ گامزن کا مطلب چلتا رہا، بڑھتا رہا، آگے چلتا رہا۔ پھر تیسرا پیراگراف ہے، وہاں پر ایک آتا ہے قومی ہم آہنگی، اس کا مطلب ہے راشٹریہ ایکتا، اور ہندو مسلم اتحاد کا مطلب ہے ہندو مسلم ایکتا، ٹھیک۔ اور پھر آگے چلیں گے تو وطنی جذبات یعنی دیش بھکتی کی بھاونائیں۔ پھر آگے چلیں گے تو اسی پیراگراف کی لاسٹ لائن دیکھیے، اخبارات سے بھی ان کی وابستگی رہی، مطلب اخباروں سے ڈفرینٹ نیوز پیپر سے بھی ان کا جڑاؤ رہا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا پیراگراف ہے، اس میں لکھا ہے کہ سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے، یعنی محاذ کا مطلب مورچہ، سیاسی پولیٹیکل، تو پولیٹیکل مورچے پر بھی وہ ایکٹیو رہے، سرگرم رہے۔ اور تحریک عدم تعاون کا مطلب ہے اسہیوگ آندولن، اسہیوگ آندولن تھا نا جس کو کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ، تو اس کو اردو میں تحریک عدم تعاون کہتے ہیں۔ باقی تو آپ دونوں سمجھتے ہی ہیں، ہندوستان چھوڑو اور خلافت تحریک، تحریک کا مطلب آندولن۔ پھر آگے چلیں تو ایک شبد آتا ہے، ان کے ساتھ علی برادران کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے۔ مراسم کا مطلب سمبندھ، ریلیشنز۔ پھر گاندھی جی کے فلسفہ عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے، متاثر مطلب پربھاوت تھے، اور فلسفہ عدم تشدد کا مطلب کیا ہوا؟ عدم تشدد مطلب اہنسا، فلسفہ فلسفی، یعنی گاندھی جی کی جو فلسفی تھی اہنسا والی، اس سے بہت پربھاوت تھے۔ گاندھی جی کی قیادت قیادت کا مطلب نیترتو پر انہیں پورا بھروسہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، گاندھی کے افکار و نظریات کی تشہیر کا مطلب ہوتا ہے پرچار پرسار۔ سیکنڈ لائن میں ہے کہ انہیں جیل کی مشقتیں بھی سہنی پڑیں۔ مشقت کا مطلب ہوتا ہے محنت، تکلیفیں، محنتیں، مشقتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شریک حیات کا مطلب ہوتا ہے لائف پارٹنر، یعنی پتنی، بیوی۔ پھر اسی پیراگراف میں ہے کہ مولانا آزاد کے شانہ بشانہ رہیں۔ شانہ بشانہ کا مطلب کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتی رہیں، مطلب ان کا پوری طرح سے ساتھ دیا۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں ہے وزیر تعلیم بنائے گئے، یعنی شکشا منتری، منسٹر آف ایجوکیشن۔ اور پھر آگے چلیں تو اس میں لکھا ہے کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے کہتے ہیں سنستھاؤں کو، ادارہ سنستھا، ثقافتی سانسکرتک، اور تحقیقی، تحقیق سے بنا ہے یعنی ریسرچ، انوسندھان، تحقیق، اس سے بنا تحقیقی۔ پھر اگلے پیراگراف میں چلیں تو صرف ایک سیاست داں نہیں بلکہ ایک صاحب طرز ادیب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ سیاست داں آپ سمجھتے ہیں پولیٹیشین، اور ادیب کہتے ہیں لیکھک کو، اور صحافی پترکار، اور مفسر تفسیر کرنے والا، ٹیکہ کار، ٹپڑیاں لکھنے والا، ٹیکائیں لکھنے والا، ایکسپلین کرنے والا، جو ہوتا ہے نا مشکل چیزوں کی، جیسے قرآن کی بات کریں تو عربی تھوڑی سی مشکل ہے نا، وہ تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو لکھی تفسیریں، تو اس لیے وہ مفسر کہلائے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو شاعری میں آزاد تخلص کرتے تھے، یعنی ان کا اپنام شاعری میں آزاد تھا۔ اور انشائیے بھی لکھے، نبندھ بھی بہت سارے لکھے انہوں نے، مضمون لکھے، نبندھ طرح طرح کے لکھے، سائنسی مضامین یعنی سائنسی ان کے نبندھ یا آرٹیکلس، لیکھ کہہ سکتے ہیں، لیکھ لکھے، اور علمی اور تحقیقی مقالات بھی لکھے، یعنی علم سے سمبندھت، ایجوکیشن، شکشا، تعلیم اور معلومات سے سمبندھت، اور انوسندھان سے جڑے ہوئے، انوسندھان کرنے کے بعد انہوں نے کافی سارے
مطلب آرٹیکلس لکھے، لیکھ لکھے. پھر لکھا ہے کہ ان کی اہم تصانیف ہیں. تصنیف کا پلورل ہے، اور تصنیف کہتے ہیں کرتی. ان کی کرتی، ان کا کریشن کہہ لیجئے. اور پھر اگلے پیراگراف میں آتا ہے کہ اپنے عہد کے نہایت ذکی شخص تھے. عہد مطلب زمانہ. اپنے زمانے کے بہت ہی ودوان، بہت ہی عقلمند، بہت ہی سمجھدار شخص یعنی ویکتی تھے. اور اس کا اعتراف پوری علمی دنیا کو ہے، یعنی پوری علمی دنیا جو ہے اس بات کو مانتی ہے. اسی ذہانت، لیاقت اور مجموعی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت رتن دیا گیا. انہیں بھارت رتن اسی لیے دیا گیا تھا کیونکہ ان کی سیوائیں بہت ہیں، ساہتک، راجنیتک اور ساماجک سیوائیں بہت ہیں. اس لیے ان کی بدھیمتا یعنی ذہانت، لیاقت، سمجھداری، عقل اور ان کی مجموعی خدمات یعنی ساموہک سیواؤں کے بدلے یا ساموہک سیواؤں کی وجہ سے انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا. پھر ان کی ڈیتھ کا ذکر ہے اس میں، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو مزار ہے وہ جامع مسجد دہلی کے اردو بازار کے سامنے ہے. اس سے آگے اگلی ملاقات میں. شکریہ.